بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر ود امتیاز. ڈیئرز ویورز، آج ہم بات کریں گے ٹیچنگ لرننگ سبجیکٹ کے یونٹ نمبر 8، دیٹ از لیسن. یہ ہمارے آبجیکٹو ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ انسٹرکشنل میتھڈ کیا ہے، ویریس ٹائپس آف انسٹرکشنل میتھڈ کون کون سے ہوتے ہیں، ڈسکرائب ہاؤ ٹو یوز ایچ میتھڈ افیکٹولی. اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائی دا اسٹرینتھ اینڈ لمیٹیشن آف ایچ میتھڈ، ایکسپلین ہاؤ ٹو ایوالویٹ دا میتھڈز یوز. یہ ہمارے آبجیکٹیو. مزید آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں میجر ویریبل، لرنر ٹاسک اور میڈیا، اس کے کریکٹرسٹک کے بارے میں پتہ ہوں. اس کے علاوہ ایوالویٹ دا ٹائپس آف میڈیا سوٹیبل فار یوز ڈپینڈنگ آن دا کریکٹرسٹک آف دا آڈینس، سیٹنگ پریفرنس، ریسورسز اویلیبل، نیچر آف دا سبجیکٹ اینڈ کریکٹرسٹک آف دا لرنر. یہ آبجیکٹیو نمبر 7 ہے ہمارے. تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں انسٹرکشنل میتھڈ کو. انسٹرکشنل میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیک یا اپروچ دا ٹیچر یوز ٹو برنگ دا لرنر ان ٹو کانٹیکٹ ود دا کانٹینٹ ٹو بی لرن. یعنی یہ ٹیچر کا وہ طریقہ کار ہے، وہ میتھڈ ہے، وہ رسائی ہے، وہ اپروچ ہے جو ٹیچر یوز کر رہا ہوتا ہے تاکہ لرنر کو جو ہوتے ہیں اس کے لیے جو ہم نے کانٹینٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کانٹینٹ کو وہ لرنر کیسے لرن کرے. اس اپروچ، اس میتھڈس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از انسٹرکشنل میتھڈ. میتھڈس کیا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے یا ایک اپروچ ہے یا ایک پروسیس ہے جس میں ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کو؟ انفارمیشن کو. اب 28 اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشنل میتھڈ کون کون سے؟ یہ 28 میتھڈ ہے جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وائل ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اندر. نمبر فرسٹ، کوآپریٹیو، پریزنٹیشن، پینل ایکسپرٹ، کیڈیویل، نان ایوانٹ لرننگ، برین اسٹارمنگ ہم کرتے ہیں، کریٹ میڈیا. اس کے علاوہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اسمال گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، کیس اسٹڈیز ہوتی ہے. جگسا کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ گروپ میں لرنر کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اور گروپ کے اندر الگ الگ اسٹوڈنٹ یا لرنر کو ہم ایک ٹاپک اسائن کرتے ہیں. پھر دوسرے گروپ سے جس کو ہم نے الگ سے ٹاپک دیا تھا ان اسٹوڈنٹ کو آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کو جو پہلے والے کو ہم نے ٹاپک دیا وہ نیکسٹ دوسرے کو ایکسپلین کرتے ہیں اور دوسرے والے اسی اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جیکسو. اس کے علاوہ لرننگ سینٹر، ایکسپیریمنٹ، رول پلے، سیمولیشن، لیبس، ورکشاپ، ڈیمونسٹریشن، انڈیکس کارڈ، انکوائری بیس، مینٹل ماڈل، پروجیکٹ، پرابلم کو ہم سولو کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکوری، کویشچن آنسرنگ، سوشل میڈیا، گیمز کے ذریعے کمپٹیشن اور ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سینٹرل انسٹرکشن میتھڈ ہے. انسٹرکشن میتھڈس مٹیریل کیا ہوتے ہیں؟ انسٹرکشن مٹیریل وہ چیزیں ہوتی، وہ ٹول و اوزار ہوتے ہیں. ایکچولی یہ وہ ویلز ہے جس کے ذریعے ہم انفارمیشن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لرنر تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے اس کے کہ ہم لیکچر کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں، ڈفرینٹ کارڈ کے ذریعے، پلے کارڈ کے ذریعے ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے ہم اپنے انفارمیشن کو لرنر تک پہنچا سکتے ہیں، یا بورڈ کے ذریعے ہم بورڈ پہ ریٹن میں لکھتے ہیں اور وہ لرنر تک پہنچ رہی ہوتی ہے. ٹائپس کی اگر ہم بات کریں انسٹرکشنل میتھڈ کی تو مینلی 2 ٹائپس میں ہم اس کو کلاسیفائڈ کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں نان ٹریڈیشنل میتھڈ اور ایک ٹریڈیشنل میتھڈ ہوتے ہیں. نان ٹریڈیشنل میتھڈس کے اندر گیمنگ، سیمولیشن، رول پلینگ کہ ہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ گیمنگ کے ذریعے لرنر کو چیز سکھا رہے ہوتے ہیں. رول ماڈلنگ کے اس میں ایک بندہ آتے ہیں اور وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ یا رول ماڈلنگ کے طور پر وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے جو لرنر ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو اس طرح وہ کچھ نہ کچھ چیزیں لرن کر پا رہے ہوتے ہیں. یا سیلف انسٹرکشن ایکٹیویٹی، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن مینس کہ کمپیوٹر کے اندر ہم نے کسی کو کوئی اسکلز دکھائے اور پھر لرنر کو ہم کہیں کہ آپ آئیں، آپ سیم ایز اٹ آپ اس کو ریپیٹ کریں. یا ڈسٹینس لرننگ کے ہم آن لائن کلاسز پرووائڈ کریں، آن لائن کلاسز لے لیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹینس لرننگ ہے. ٹریڈیشنل میتھڈ کے اندر کیا آتے ہیں کہ ہم لیکچر پرووائڈ کریں، گروپ ڈسکشن کریں، 1 to 1 انسٹرکشن دے، ڈیمونسٹریشن کریں اور ریٹن ڈیمونسٹریشن لے لیں. اب یہ جنرل کریکٹرسٹک کیا ہے انسٹرکشنل میتھڈ کی؟ سب سے پہلے لیکچر کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو مین ڈومین شامل ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈومین. ایوالویشن آف انسٹرکشنل میتھڈ، ہم انسٹرکشنل میتھڈ کو کس طرح ایوالویٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈز دا میتھڈ ہیلپ دا لرنر ٹو اچیو دا اسٹیٹڈ آبجیکٹیو. کیا لرنر نے وہ والی جو ہم نے آبجیکٹیو کی بات کی تھی وہ لرنر نے اچیو کی یا نہیں؟
will the method expose learner to the necessary information and training to learn the desired behavior. کیا جو ہم نے میتھڈ سکھائیں لرنر کو اور جو نیسیسری انفارمیشن ہم نے لرنر تک پہنچائیں اس لرنر کے اندر وہ ڈیزائر بیہیویئر چینجز آئی کہ نہیں. نمبر 2 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ از دا لرننگ ایکٹیویٹی ایکسیسیبل ٹو دا لرنر یو ہیو ٹارگیٹڈ. کیا جو لرننگ ایکٹیویٹی تھی، جو آپ کے ٹاسک تھے، جو آپ کے ڈیمونسٹریشن تھے، جو آپ کا لیکچر تھا، وہ ہر ایک لرنر کو جو سب سے لاسٹ میں بیٹھا ہوا تھا اس تک اس کی رسائی تھی یا نہیں. سچ از وین انفارمیشن از پریزنٹڈ دا لوکیشن اینڈ سٹنگ ان وچ دا ٹیچنگ ٹیک پلیس. مینس کہ آپ کہیں پر کلاس لے رہے ہو بورڈ پہ یا ملٹی میڈیا پہ، آپ کوئی تصویر یا کوئی گراف دکھا رہے ہو اور لاسٹ والے اسٹوڈنٹ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں. اویلیبلٹی آف ریسورسز مینس کہ آپ یہ چیز بھی دیکھتے ہو کہ اویلیبل ریسورسز آپ کے پاس 100 اسٹوڈنٹ کلاس میں، وہاں پہ آپ کی آواز نہیں جا رہی تو وہاں پہ اویلیبل ریسورسز موجود ہے. کیا وہاں پہ اسپیکر ہے جس کے ذریعے، یا کوئی مائک ہے جس کے ذریعے آپ کی آواز وہاں تک جائے، یا اکوپمنٹ ٹو ڈیلیور یور میسیج، یا کوئی ایسی اکوپمنٹس ہیں جس کے ذریعے آپ کا میسیج ڈیلیور ہو جائے اور لاسٹ پرسن تک پہنچ جائے. Is the method efficient given time, energy and resources available in relation to the number of learner you are trying to reach. تھرڈ نمبر پہ ہم یہ چیز ایوالویٹ کر رہے ہوتے کہ ہمارا جو میتھڈس تھا اس کے لیے سفیشینٹ ٹائم تھا. مینس کہ میں اگر کسی کو آدھے گھنٹے کے اندر 10 اسکل سکھا رہا ہوں تو کیا آدھا گھنٹہ اس 10 کام کے لیے سفیشینٹ ہے یا نہیں. انرجی اتنی ہے اس ٹاسک کو سکھانے کے لیے ٹیچر کے پاس. ریسورسز اویلیبل ہے ان ریلیشن ٹو دا نمبر آف لرنر. مین کہ ہمارے پاس اگر تعداد زیادہ ہے تو اویلیبل ریسورسز موجود ہیں. اس کی میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. لیٹ سپوز کہ اگر کہیں پر میں بی پی چیک کرنا سکھا رہا ہوں 100 اسٹوڈنٹ کو، میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم ہو، تو اس 1 گھنٹے کے، اور میرے پاس بی پی آپریٹر سمپل اسکل لیب میں 1 ہو، تو میں 60 اسٹوڈنٹ کو اس 1 گھنٹے کے، یا 100 اسٹوڈنٹ کو 1 گھنٹے کے اندر ان کو وہ بی پی آپریٹرس میں نہیں دے سکتا ہوں کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی باری آ جائے اور ہر ایک اس سے بی پی چیک کر لے. تو ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ریسورسز اویلیبل ہیں جتنے لوگوں کی تعداد ہے. لیٹ سپوز کہ میرے پاس اگر 50 اسٹوڈنٹ ہے اور کرسیاں میرے پاس جو سٹنگ کی کیپیسٹی ہے وہ 40 ہے، تو یہ ریسورسز ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز اویلیبل ہے یا نہیں. 4 پہ ہم دیکھتے ہیں ٹو وٹ ایکسٹینٹ ڈز دا میٹر الاؤ فار ایکٹیو پارٹیسپیشن. کتنی حد تک میرے لیکچر یا میرے جو لرننگ اسکل تھے جو میں سکھا رہا تھا، جو میرے لرنر تھے وہ کتنی ایکٹیولی اس کے اندر پارٹیسپیشن کر رہے تھے، اور جو اسٹائل آف لرنر تھا وہ کتنے ایکسٹینٹ تک تھا. اس کی پارٹیسپیشن سے ہمیں ان کی ایٹیٹیوڈ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، ان کے انٹرسٹ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کتنی نیڈ تھی اس چیز کے لیے جو ہم ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. نمبر 5 ہے از دا میتھڈ کوسٹ افیکٹو. ہمارا میتھڈ کوسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. اس کی اگر میں مثال کی بات کروں، لیٹ سپوز کہ اگر میں ACLS یا BLS پروگرام کے سیشن کنڈکٹ کروا رہا ہوں اور میں 50 روپیز پر ہیڈ میں سیٹ کر دوں کہ 50 روپے پر ہیڈ، اس کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، تو یہ کوسٹ افیکٹو میں آ گیا. لیکن اگر میں 5000 پیس رکھوں تو وہ والا میتھڈ کوسٹ افیکٹو نہیں ہے. تو 5 نمبر پہ ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارے جو لرننگ والا جو ٹیچنگ والا اسٹریٹجیز ہے وہ کوسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. انسٹرکشن مٹیریل کیا ہوتی ہے؟ انسٹرکشن مٹیریل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹینجیبل ہوتی ہیں، جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں یا جو ریئل آبجیکٹ ہوتے ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. آڈیو یا ویژول کمپوننٹس لرننگ کے جو ہوتے ہیں، جو آڈیو والے ہوتے ہیں، جو ویژول والے کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ نیسیسری لرننگ جو ٹولز یا مٹیریلز ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتے ہیں. انسٹرکشن مٹیریل آلسو ریفر ٹو ایز ٹول. اس کو ہم ٹولز بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ایڈز بھی کہتے ہیں، اوزار بھی کہتے ہیں. انکلوڈ اس کے اندر وہ چیزیں آتی ہیں. مینس کہ کہیں پر میں اگر ملٹی میڈیا یوز کر رہا ہوتا ہوں تو وہ ملٹی میڈیا میرے لیے ایز اے انسٹرکشن مٹیریل ہے. کہیں پر میں اگر چارٹ کوئی پکچر جو پرنٹڈ ہے وہ میں اسٹوڈنٹ کو دکھا رہا ہوں اور اس سے ان کو سمجھا رہا ہوتا تو وہ میرے لیے وہ پرنٹڈ مٹیریل ہے. نان پرنٹڈ مٹیریل کے لیے اگر ہم اسکرین پہ کسی کو کوئی پکچر، کوئی اور چیز، کوئی ڈیمو، کوئی ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں تو وہ نان پرنٹڈ مٹیریل ہے. تو یہ ہمارے اصل میں کیا چیز ہے؟ انسٹرکشن مٹیریل ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں جو لرنر بیٹھے ہوتے ہیں. چوزنگ انسٹرکشن مٹیریل. ہم نے انسٹرکشن مٹیریل کو کیسے چوز کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ لرنر، میڈیا اور ٹاسک ہمارے کیا ہیں. نو یور آڈینس.
مینس کہ نمبر فسٹ پہ اگر آپ نے انسٹرکشنل مٹیریل کو چوز کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے سامنے جو آڈینس بیٹھے ہیں وہ کون ہیں. لیٹ سپوز کہ اگر آپ کمیونٹی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سارے الٹریٹ لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ پی پی ٹی آپ نے انگریزی میں بنائی ہے اور آپ انگریزی میں پی پی ٹی ایکسپلین کر رہے ہو تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا. تو آپ نے وہاں پہ جو انسٹرکشن مٹیریل یوز کرنے ہیں وہاں پہ آپ کارڈ یوز کر سکتے ہو, پرنٹ تصویریں آپ یوز کر سکتے ہو جس پہ کوئی انفارمیشن لکھی ہوئی ہو. سیکنڈ نمبر پہ کریکٹرسٹک آف دا میڈیا آپ نے دیکھنے ہیں کہ وہ پرنٹ میڈیا ہے یا نان پرنٹڈ میڈیا. تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹک آف ٹاسک, ہمارا مین ٹاسک کیا ہے. دا ٹاسک ٹو بی اے کمپلیٹ ڈپینڈ اپان آئیڈینٹیفیکیشن آف دا لرننگ ڈومین اینڈ دا کمپلیکسٹی آف بیہیویئر ریکوائرڈ بائی دا ٹاسک ہم نے دیکھنا ہے. مینس کہ آپ اگر کمیونٹی کے اندر جاتے ہو اور آپ کوئی ڈیزیز پہ یا کسی اور چیز پہ بات کرتے ہو تو وہ کمیونٹی ان کا ڈومین ہے, وہ اس کو لرن کر پائے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو آپ کوئی ڈیزیز سمجھا رہے ہو, میڈیکل کے کوئی اور ٹاپک سمجھا رہے ہو تو وہ اس کا ڈومین نہیں ہے, تو وہ اس کے لیے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ بھی نہیں کرے گا اور اس کی بیہیویئر ٹورڈ دا ٹاسک بھی نہیں ہوگا. تو تھرڈ پہ ہم نے دیکھنا ہے جب ہم انسٹرکشن مٹیریل کو چوز کرتے ہیں تو ہمارا مین مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاسک از 3 میجر کمپوننٹس آف دا انسٹرکشن مٹیریل. جو 3 میجر کمپوننٹس ہوتے ہیں انسٹرکشن مٹیریل کے وہ کون کون سے. نمبر فسٹ پہ ہے ڈیلیوری سسٹم. ڈیلیوری سسٹم کیا ہے کہ یہ فزیکل چیزیں بھی ہے یا فزیکل مٹیریل بھی ہے, جس طرح کے ہارڈ ویئر ہے یوز ٹو پریزنٹ دا مٹیریل. فار ایگزامپل اے پرسن از ڈیلیوری سسٹم فار اے لیکچر. مینس کہ اگر کمپیوٹر کے ذریعے ہم کسی کو لیکچر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیو ٹیپس کے ذریعے, یا اگر وی سی آر ہارڈ ویئر ہم یوز کر رہے ہو یا کمپیوٹر پروگرام فزیکل فارم میں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کنجنکشن وتھ کمپیوٹر ہارڈ ویئر یا دوسری چیزیں ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیلیوری سسٹم کیا ہے, انسٹرکشن مٹیریل کے جو مین 3 کمپوننٹس ہیں اس میں نمبر فسٹ یہ ہے کہ آپ کے جو کانٹینٹ ہے, جو آپ کا لیکچر ہے, جو آپ لرنر کو سکھانا چاہ رہے ہو, اس کو ڈیلیوری سسٹم کیا ہے. آپ آڈیو کے ذریعے ان کو پہنچا رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے ذریعے, ویڈیو ٹیپ کے ذریعے, یا کسی بھی دوسرے ہارڈ ویئر کے ذریعے جس طرح کی وی سی. سیکنڈ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹینٹ کیا ہے. کانٹینٹ میسج از دا ایکچوئل انفارمیشن دیٹ از کمیونیکیٹڈ ٹو دا لرنر. آپ کی کانٹینٹ کیا ہے, کانٹینٹ کیا ہوتے ہیں, وہ میسج ہوتے ہیں, وہ ایکچوئل انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لرنر کو. پریزنٹیشن کیا ہے, is those variable that affect the way in which the content are messaged to be learned is delivered. اب پریزنٹیشن کیا ہے, اس پکچر کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک لیڈی ہے وہ پریزنٹیشن کر رہی ہے اور اس کے لرنر سامنے بیٹھے ہوئے. پریزنٹیشن کا مین یہ وہ ویریبل ہے جو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ, آپ کے میسج آپ کس طرح ڈیلیور کر پا رہے ہوتے ہو تاکہ سامنے والا اس کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے اور وہ اس چیز کو لرن کرے. ٹائپ آف انسٹرکشن مٹیریل. ہمارے پاس جو انسٹرکشن مٹیریل ہوتے ہیں وہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. ریٹن فارم کے اگر ریٹن مٹیریل کی ہم بات کریں تو ہینڈ آؤٹ مینس کہ ہم نے نوٹ نکالا ہے, لیفلیٹ, بکس بنایا, ڈفرینٹ پیمپلیٹ ہے, براؤچر ہے, انسٹرکشنل شیٹ ہے, اینڈ موسٹ وائڈلی یوز فار ٹیچنگ جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ انسٹرکشنل شیٹ ہے. کمرشلی پریپیئر مٹیریل مینس کہ اگر ہم نے گھر پہ کوئی چارٹ وغیرہ تیار کیا, سیل کمپوز مٹیریل ہے, ایوالویٹنگ پرنٹڈ مٹیریل ہے, یا پھر یہاں پرنٹڈ مٹیریل تھے اس کو ہم نے ایوالویٹ کیا, تو یہ ہمارے پاس انسٹرکشن مٹیریل میں. ڈیمونسٹریشن مٹیریل کون کون سے ہیں. ڈیمونسٹریشن مٹیریل انکلوڈ مینی ٹائپس آف نان پرنٹڈ میڈیا. اس کے اندر ہم پرنٹ نہیں کرتے, نان پرنٹڈ میڈیا ہوتے ہیں سچ ایز ماڈل اینڈ ریئل ایکوپمنٹس. اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں. ایز ویل ایز ڈسپلے بھی کرتے ہیں سچ ایز پوسٹر, ڈائیگرام, ایلوسٹریشن, چارٹ, بلیٹن بورڈ, پینل بورڈ, فلپ چارٹ, چاک بورڈ, فوٹوگراف اور ڈرائیونگ. اس پکچر کے اندر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ وہ فوٹوگراف ہے, وہ ہینڈ ریٹن گرافیکل پریزنٹیشن ہے جس کے ذریعے ہم ڈیمونسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں. مین کہ اگر ہم ہینڈ واشنگ کی بات کریں تو ہینڈ واشنگ کے جو آرٹ اسٹیپ ہے, اگر نمبر فسٹ اسٹیپ کو ہم ہینڈس کی ایسی تصویر بنائیں اور وہ لرنر کو ہم پریزنٹ کریں کہ اس کا نمبر فسٹ اسٹیپ یہ ہے, تو وہ کس میں آئے گا, وہ انسٹرکشن مٹیریل ہے لیکن وہ ڈیمونسٹریشن ہے. آڈیو ویژول مٹیریل کی بات کرتے ہیں. آڈیو ویژول مٹیریل سپورٹ ان انریچڈ ایجوکیشنل پروسیس بائی اسٹیمولیٹنگ دا لرنر ویژول اینڈ آڈیٹری سینسز, ایڈنگ ویرائٹی ٹو دا ٹیچنگ لرنر ایکسپیرینس ان انسٹیلنگ. جتنے ہمارے آڈیو مٹیریل, ویڈیو یا آڈیو ویژول مٹیریل اچھے ہوں گے اتنی زیادہ اچھی لرننگ ہوگی, لرننگ ایکسپیرینس اچھے ہوں گے. اور جو ویژول جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ لرنر کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو گین کرتے ہیں, ان کی میموری میں وہ اسٹور ہو جاتی ہے اور وہ پرماننٹ ان کے پاس ایک نالج گین ہو جاتی ہے.
ایوالویشن کرائٹیریا فار سلیکٹنگ مٹیریل. سلیکٹنگ اگر ہم نے کہیں پر مٹیریل کو سلیکٹ کرنا ہے تو ایوالویشن کرائٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کانٹینٹ کیا از دا کانٹینٹ از ویلڈ ریلیونٹ کرنٹ. لیٹ سپوز کہ اگر میں کسی بھی کلاس کے اندر جاؤں اور وہاں پہ ڈائبٹیز ان کا ٹاپک ہو تو اس کا مطلب کہ کانٹینٹ ان کا ہے وہ ریلیونٹ بھی ہے اور ڈیفینیشن جو میں نے ڈائبٹیز کی بتائی وہ ویلڈ ہے اور وہ کرنٹ ڈیفینیشن ہے. اس کے علاوہ میں کہیں پر بھی جاؤں اگر میں ٹیچنگ کے لیے کہیں پر بھی کلاس کے لیے جاؤں ڈیمونسٹریشن کسی اسکل سکھانے کے لیے جاؤں تو میں اپنے پرپز یا آبجیکٹو ان کو بتاؤں گا. انسٹرکشن آبجیکشن گیون پہلے میں دوں گا کہ یہ والا ڈیمونسٹریشن ہے اس کے اندر ہم پہلے یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ کام کریں گے اس کے بعد یہ اور ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا. یہ انسٹرکشن مٹیریل ہوتے ہیں. سم ٹائم جو بڑے سیمینار ہوتے ہیں اس کے اندر انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ کویسچننگ آنسر سیشن ہوگا. لیکچر کے دوران کوئی انٹرپریٹیشن وغیرہ نہیں ہوگی کوئی مداخلت نہیں ہوگی تو وہ آبجیکٹ انسٹرکشن آبجیکٹو ہوتے ہیں کیا وہ دیے گئے تھے. سیکنڈ نمبر پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشنل ڈیزائن آر دا آئیڈیاز اینڈ انفارمیشن پریزنٹلی لوجیکلی. کیا جو میں نے ڈائبٹیز کے کازز یا ڈیفینیشن بتائی اس کی وہ انفارمیشن اس آئیڈیاز لوجیکل ریزن ہے میرے پاس. کیا جو فارمیٹ تھا پروگرام کا وہ اپروپریٹ تھا آڈینس کے لیے. لیٹ سپوز کہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ان کو میں ڈائبٹیز کے کازز مینجمنٹ ساری چیزیں سمجھا رہا ہوں تو وہ والا پروگرام ان کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. ڈز دا انسٹرکٹر ایکٹیولی انگیج دا لرنر. کیا انسٹرکٹر نے یا جو ٹیچر تھا اس نے لرنر کو ایکٹیولی انگیج رکھا تھا. از دیئر ایویڈنس آف فارمیٹیو ایوالویشن. کیا لیکچر کے دوران یا جو اسکل سکھا رہا تھا اس دوران اس نے کوئی ایوالویشن کی کوئی ایویڈنس ہے. اور سومیٹیو ایوالویشن ہم کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف پروگرام ایوالویشن. کیا اس سومیٹیو ایوالویشن مٹیریل پرووائڈیڈ. اس سومیٹیو ایوالویشن مٹیریل پرووائڈیڈ کی اگر میں مثال کی بات کروں تو زیادہ تر بڑے آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر ورکشاپ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پری ریٹن ٹیسٹ لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ میں نے ملیریا پہ ایک کویز بنایا ہے وہ میں نے اپنے آڈینس سے لیا اور پھر میں نے ملیریا پہ لیکچر دیا اور اب اس کے بعد سیم وہی ٹیسٹ میں دوبارہ لیتا ہوں تو اس کے اندر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میرا لیکچر کتنا افیکٹو تھا. پہلے اس لرنر نے اتنے مارکس گین کیے اور اب اس نے اتنے مارکس گین کیے تو اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ٹیچنگ کا کیا فائدہ ہوا اس کا امپیکٹ کیا پڑا. ٹیکنیکل پروڈکشن. ٹیکنیکل پروڈکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو از دا ویژول مٹیریل شارپلی فوکس اینڈ کلیئر. کیا جو ویژول مٹیریل تھی وہ بالکل کلیئر نظر آ رہی تھی. از دا امیج کمپوزیشن کلیئر اینڈ انکلچر. کیا جو امیج میں دکھا رہا تھا اس کی کمپوزیشن وہ دھندلی تو نہیں تھی وہ پکچر بالکل کلیئر نظر آ رہی تھی. از دا ٹیکسٹ لیجیبل ایٹ دا میکسیمم ویونگ ڈسٹینس. کیا جو 10ویں رو میں یا جو 10ویں قطار میں اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا لرنر بیٹھا ہوا تھا اس کو وہ امیج کی کمپوزیشن نظر آ رہی تھی یا وہ ٹیکسٹ اس کو نظر آ رہی تھی وہ اس قابل تھی. از دا آڈیو کلیئر اینڈ انٹیلیجیبل. کیا وہ جو آواز تھی میری وہ بالکل کلیئر تھی اور وہ سب کو سنائی دے رہی تھی. از دیئر اینی ڈسٹریکٹنگ بیک گراؤنڈ نوائز. کیا لیکچر کے دوران ایسی کوئی ادھر ادھر کی ساؤنڈ تھی جس سے ڈسٹریکٹنگ ہوئی جو لرنر تھے ان کے اٹینشن ہٹ گیا. از دا فیس آف نریشن اپروپریٹ فار دا آڈینس. کیا جو نریشن کی فیس تھا وہ اپروپریٹ تھا آڈینس کے لیے. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکل پروڈکٹ. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. فار مور ویڈیو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب نرسنگ لیکچر ود امتیاز. تھینک یو. So what is planes? Planes are nothing. Planning is everything. Thank you.